فرمایا، اس سے بھی بڑا کرم اس نے ہم سب پر یہ فرمایا کہ ہم سب کو بن مانگی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا۔ بحد و حساب درود و سلام ہو حضور رحمت عالم جان ہر عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات پر جن کے تشریف لانے سے اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے دروازوں کو کشادہ فرمایا، اور جن کے تشریف لانے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی معرفت حق عطا کی، جن کے تشریف لانے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہمیں قرآن مجید جیسی کتاب عظیم عطا فرمائی، جن کے آنے سے نظام معاشرت دیا، نظام عبادات دیا، نظام زندگی دیا، جینے اور مرنے کے طریقے، سلوک اور اسلوب ہمیں بتائے۔ بحد و حساب درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، اور سلام ہو سارے نبیوں پر۔ سلام علی المرسلین، اللہ سلام کرتا ہے نبیوں کو، رسولوں کو۔ سلام علی المرسلین، سلام ہو سارے رسولوں کو جو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ حاضرین ذی وقار، میں نے مختصر سے وقت میں آپ سے بہت ساری باتیں دین کے حوالے سے اور سائنس کے حوالے سے کرنی ہیں، انہیں سما کریں گے تو یقیناً آپ کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ وہ روشنی عطا فرمائے گا کہ ہم اپنی ذات کے اندر جھانک سکیں اور دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا اس کا نام اسلام رکھا۔ ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمین اور مسلمون رکھا۔ سلامتی والے، اسلام سلامتی کا دین ہے، اور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن کہا، اور رسول اللہ کے غلاموں کو مومنین کے نام سے یاد کیا۔ جب بھی ہمیں کسی کام کا قرآن مجید میں حکم دیا، کوئی کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا، یا کسی کام سے رک جانے کا ہمیں حکم دینا چاہا، ہمیں اوے کر کے نہیں بلایا، کمزور لوگ کر کے نہیں بلایا۔ جب بھی خطاب کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے امن والے لوگوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر میری معرفت حاصل کرنے والے لوگوں، جو صاحبان امن ہیں، خود بھی امن میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی امن عطا کرتے ہیں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ ہمیں جب بھی خطاب کیا صاحب ایمان کہہ کر خطاب کیا۔ اسلام کی بہت ساری برانچز ہیں، بڑی ڈیفینیشنز ہیں، مینی ڈیفینیشنز، اس کی بڑی برانچز ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے ایک لفظ کے اندر اسلام سارے کو ڈیفائن کر دیا جائے، what is the definition of Islam؟ علماء کرام نے جو اس کی ڈیفینیشن لکھی اسے سماعت فرما۔ الاسلام عبارت عین العدل، اسلام سارے کا سارا عدل ہے۔ اسلام عدل کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ نے جب کائنات ساری کو پیدا فرمانا شروع کیا اور کائنات کو تخلیق فرمایا، اسے نظام عدل میں رکھا، اسے نظام عدل میں رکھا۔ ان کے نام اپنے اپنے ریفرنسز میں، اپنے اپنے فیسز میں ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، چاند اور تارے ہیں، یہ سولر سسٹم ہے۔ اس سارے سولر سسٹم میں جو نظام عدل کو قائم کیا وہ گریویٹیشنل پل کو کیا، جس کی ویلیو ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ اگر اسے تبدیل کر دیا جائے تو یہ سارا سولر سسٹم لمحے کے اندر ختم ہو جائے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو اعتدال میں رکھا، اور آپ نے رات کو سپر مون کو دیکھا۔ سپر مون کیا ہے؟ زمین سے اس کا فاصلہ کم ہو گیا تھا، اس لیے وہ سپر مون کہلایا۔ ہمیں پتا ہے اگر گریویٹیشنل پل اس میں سے نکال دی جائے تو یہ ساری کائنات ایک لمحے کے اندر درہم سے زمین پر گر پڑے، یہ ختم ہو جائے، وینش ہو جائے۔ اس کا کوئی کانسیپٹ
لوگوں کے ذہنوں میں بھی باقی موجود نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں میں قیامت کا ذکر کیا. فرمایا کہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو تم دیکھتے ہو نا، جن کو سر کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ قیامت والے دن ان کو روئی کے دانوں کی طرح اڑا دے گا. بات کیا ہے؟ گریویٹیشنل پل توڑ دے گا. ان کے درمیان جو نظام عدل ہے اسے ختم کر دے گا. نظام عدل کے ختم ہونے کا نام، نظام عدل کے ختم ہونے کا نام قیامت ہے، کیونکہ گریویٹیشنل پل ختم کر دی جائے گی. یہ دنیا ہے، دنیا. اس دنیا میں ہم پلین میں رہتے ہیں. پلین یہ ہے کہ میں زمین کے اوپر وائی ایکسس ہوں اور زمین میرے قدموں میں ایکس ایکسس ہے. اور اگر یہ اسپیکر کا حصہ اس سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے اور یہ یہاں پر ہی رہے، تب ہم اسے کہتے ہیں یہ سپیس میں ہے. اور سپیس یہاں پر موجود نہیں ہے. اور جنت کی زندگی، پیراڈائز کی لائف، جنت کی زندگی سپیس میں بھی نہیں ہے، بلکہ وہ این ڈائمینشنل میں ہے. ہم 2 ڈائمینشنل میں لائف گزارتے ہیں. سپیس 3 ڈائمینشنل کی ہوتی ہے اور جنت کی لائف این ڈائمینشنل ہے. ہمارے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، سارے لوگ تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوں گے. وقالوا سلاما سلاما، اور ایک دوسرے کو سلام کہتے ہوں گے. میں کھڑا ہوں، میرا چہرہ آپ کی طرف، میری پشت ادھر، آپ کا چہرہ میری طرف، آپ کی پشت دوسری سمت میں. جنت کا منظر یہ ہے کہ وہاں پر کسی کی پشت کسی کی طرف نہیں ہوگی اور وہاں پر گریویٹیشنل پل بریک کر دی جائے گی. میں گلاس میں پانی لینا چاہتا ہوں جگ سے، تو گلاس کو میں نیچے کروں گا، جگ کو اوپر کروں گا تو پانی وہاں پر پہنچے گا. اگر میں نے جگ کو نیچے رکھا اور گلاس کو اوپر کر دیا تو پانی اس میں کبھی منتقل نہیں ہو سکتا. یہ نہریں، یہ سارے دریا، یہ سب کے سب کسی ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں. یہ اوپر رہتے ہیں، کھیت نیچے ہوتے ہیں، تب پانی اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے. یہ گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہے. جنت میں گریویٹیشنل پل نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے رسول حضرت محمد کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے جنتیوں، میرے صحابہ میری بات لوگوں تک منتقل کر دینا. اور قرآن مجید نے کہا، ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنی امتوں کو بتا دینا، میں تمہارے گھر نہروں کے اوپر بناؤں گا اور تم جسے چاہو گے، جس نہر کو چاہو گے اپنی بارگاہ میں بلا سکو گے. نہر نیچے ہے، بندہ اوپر محل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اشارہ کرے گا، نہر جنت کی اس کے پاس پہنچ جائے گی. نو گریویٹیشنل پل. یہ جنت کی لائف ہے. دنیا کی لائف میں گریویٹیشنل پل ہے، یہ اعتدال ہے. میری باڈی کے اندر اللہ نے اعتدال رکھا. اگر باڈی کے اندر اعتدال ہو، اسے حسن صورت کہتے ہیں. اعضاء خوبصورت ہوں، ایک جیسے ہوں. اگر کسی بندے کا ہاتھ ایک زمین کے ساتھ رگڑتا ہے اور دوسرا ہاتھ اس کا اوپر ہے، وہ ان بیلنس شخصیت ہے. ہمیں اس کے اوپر اسے دیکھ کر رحم آتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کمزور آدمی ہے، مسئول آدمی ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی، اس کا ایک ہاتھ تو اوپر ہے صحیح مقام پر اور دوسرا وہ پلیٹھی ہے. اللہ نے انسان کو اور پوری کائنات کو، پوری کریچر کو، اپنی پوری کائنات کو بڑا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے، خوبصورت بنایا، اعتدال کے ساتھ بنایا. ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے عدل کا مخالف. اللہ نے اپنا نام پاک بیان کیا، میں عدل کرنے والا ہوں، اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے عدل کی تعلیم عطا فرمائی، عدل کی تعلیم عطا فرمائی. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. اے میری قوم، ناپ اور تول میں، میزان میں کمی بیشی نہ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. قوم شعیب نے 2 قسم کے باٹ رکھے ہوئے تھے. جب لینا ہوتا تھا کسی اور باٹ سے لیتے تھے، اور جب دینا ہوتا تھا تو کسی اور باٹ سے واپس کرتے تھے. لیتے ہوئے زیادہ لیتے تھے اور جب کسی کو دینا ہوتا تھا تو کم دیتے تھے. شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا، میری قوم ایسا نہ کرو. قوم نہیں مانی. اللہ نے اس کا انجام بتایا، فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. بس کچھ بھی نہیں ہے، ایک زلزلہ آیا. ثابت ہوا جب عدل کو چھوڑ دیا جائے گا تو قرآن مجید فرما رہا ہے پھر زلزلے آتے ہیں.
اور ہمارے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں زمین پر مدینہ طیبہ میں بڑا زلزلہ آیا. آپ کھڑے ہو گئے, ہاتھ میں درہ تھا, اسے پکڑا اور اسے زمین کے اوپر مارا. کہا زمین رک, زمین رک. کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا کہ کانپتی ہے؟ زمین اسی وقت ساکت ہو گئی. حاصل اسی وقت جب ظلم ہوگا تب ہمارے پاس زمین میں زلزلے آتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ زلزلے کیوں آئے. جواب سنیے قرآن مجید کی روشنی میں. زلزلے تب آتے ہیں جب عدل کو چھوڑ دیا جاتا ہے, جب اسے بریک کیا جاتا ہے, تب زلزلے آتے ہیں. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت باسعادت ہوئی رسول اللہ کی, تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ایک بچہ تھا جو ان کا دودھ پیتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود میں لیا تو رسول کریم علیہ السلام نے ان کی دائیں سائڈ, رائٹ سائڈ سے دودھ کو پیا. بی بی صاحبہ نے ان کو اٹھا کر ان کی ڈائریکشن کو چینج کیا کہ بائیں طرف سے بھی دودھ پی لیں. رسول کریم علیہ السلام نے 2 سال تک بی بی صاحبہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ صرف دائیں سیمہ سے پیا, بائیں سیمہ کا دودھ کبھی نہیں پیا. یہ رسول اللہ کا عدل ہے. 7ویں دن اللہ اپنے رسولوں سے ہی عدل کرواتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے. اب رسول کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت سے پہلے مکہ پاک میں انہوں نے ایک ریزولوشن بنائی جس کا نام چارٹر آف پیس تھا. رسول کریم علیہ السلام اپنی آخری حیات طیبہ میں بھی فرماتے تھے, اس کا منشور تھا جو مظلوم ہوں گے ان کی مدد کی جائے گی, جو ظالم ہوں گے ان کو روکا جائے گا, جو غریب نادار ہوں گے ان کی مدد کی جائے گی, بیواؤں کا خیال رکھا جائے گا, کسی کو راستے میں چلتے ہوئے قتل نہیں کیا جائے گا, اور بغیر کسی بات کے کسی کے اوپر دشنام تراشی نہیں کی جائے گی. انگلستان میں نائٹ ہوڈ آرڈر رسول اللہ کے چارٹر آف پیس کے سینکڑوں سال کے بعد انگلستان میں نائٹ ہوڈ آرڈر جو بنا وہ رسول کریم علیہ السلام کی اتباع میں بنا, لیکن کئی صدیاں بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے. خانہ کعبہ گر گیا, اسے گرایا گیا تاکہ اس کو سر و تعمیر کیا جائے. حجر اسود اس میں ایک پتھر ہے جو جنت کا پتھر ہے. مسلمان کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں, ہمارے رسول نے فرمایا اس کا بوسہ لو. جب تم طواف کعبہ کر رہے ہو تو اس کا بوسہ لو. یہاں سے طواف شروع کرو گے, بوسہ نہیں لے سکتے تو دور سے سلام کرو, اسے استلام کہتے ہیں. استلام کرو. اس پتھر کے رکھنے کی جب باری آئی تو لوگوں کے درمیان میں عجیب غم و غصہ پیدا ہوا. سب نے کہا کہ ہم رکھیں گے, یہ پتھر رکھیں گے ہم. ہمارے سردار کو یہ رائٹ ملتا ہے یہ پتھر اٹھائے اور خانہ کعبہ کی دیوار میں لگائے. پیالے خون کے بھر لیے گئے, ہر قبیلے نے اپنا اپنا پیالہ خون کا بھر دیا. اس میں اپنے ہاتھ ڈال کر انگلی ڈال کر قسم کھائی مر جائیں گے, لیکن بیت اللہ شریف میں پتھر ہم ہی لگائیں گے, ہم لڑیں گے, مر جائیں گے یا مار دیں گے. مر گئے تو سب میں سے آخری بندہ جو ایک بچ جائے فتح یاب ہو جائے, تب وہ بھی پتھر وہی اٹھا کر رکھے گا جو کامیاب ہوگا. لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں. ان میں سے ایک سمجھدار آدمی تھا, اس نے کہا کیا کرتے ہو, یہ انصاف نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر کیا کریں. اس نے کہا کہ ایسا کرو, یہ دروازے ہیں بڑے بنے ہوئے حرم کعبہ کے, کسی ایک دروازے کو سلیکٹ کر لو. اس سلیکشن کے بعد تم کہنا جو شخص اس میں سے آئے گا ہم اسے اپنا حکم بنا لیں گے, اس کو اپنا جسٹس بنا لیں گے. فیصلہ کیا گیا وہ سامنے جو دروازہ ہے نا اس میں سے جو شخص پہلے داخل ہو وہ ہمارا جسٹس ہے, وہ ہمارا حکم ہے. حاصل اسی وقت ابھی بات ختم ہوئی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے اندر داخل ہوئے. سب نے آواز دی یہ محمد ہیں, ان کو ہم صادق اور امین کہتے ہیں, ہم ردینا ہو, ہم ان کے اوپر راضی ہیں, جو یہ بات فرما دیں گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے. رسول اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ رکھا گیا. حضور علیہ السلام عادل تھے, بچپن سے عدل کرنے کی عادت تھی. اسی وقت
ارشاد فرمایا اپنی چادر کو اتارا, زمین پر بچھایا, اپنی ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر کے اوپر رکھا, اور جو سردار تھے ان کو کہا اس کے کونوں کو پکڑ لو. سب نے کونوں کو پکڑ لیا, کہا حجر اسود کے قریب کی جگہ لے چلو. وہاں پر پہنچے, رسول اللہ نے اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر لگا دیا. وہ آگ جنگ کی آگ جس میں لاکھوں ہزاروں لوگوں نے مر جانا تھا, کیونکہ عرب اپنی دشمنی نہیں چھوڑتے تھے, مر جانا تھا. رسول اللہ کے عدل کرنے سے ہر کوئی پرسکون ہو کر اپنے گھروں کو واپس پڑ گیا. حاصل یہ بتا, ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری باڈی بہت سارے کیمیکل سے بنی ہوئی ہے. ہمارے محترم جو یہاں پر فرائض سے انجام دے رہے ہیں, پروفیسر سہیل احمد صاحب جو وائس پرنسپل ہے گورنمنٹ کالج گوجرا میں اور بڑے محبوب شخصیت ہیں, ماسٹرز تک لوگوں کو پڑھاتے ہیں, بچوں اور بچیوں کو. ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر بے شمار, اور سارے لوگوں کو معلوم ہے ہمارے اندر مختلف قسم کے سالٹ ہیں, اور اللہ نے ان کو ایک ترتیب میں رکھا ہوا ہے. پچھلے دنوں میں بیمار ہوا تو میں ہاسپٹلائز ہوا. میری بیماری کے دوران مجھے میری ٹانگ کو فٹس پڑنے لگے, کھچاوٹ آنے لگی, فٹس پڑنے لگے. میں نے ڈاکٹر کو بولا ڈاکٹر صاحب کہ میری ٹانگ کو فٹس پڑ رہے. اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے, بہت زیادہ پوٹاشیم کی کمی ہو گئی. ایسا کریں کہ 2 کیلے کا ملک شیک. میں نے اس ملک شیک کو پی رہا تھا تو مجھے بھول چکا تھا کہ مجھے فٹس پڑ رہے ہیں. اللہ نے یہ نظام ہماری باڈی کے اندر رکھا ہے. اگر ہماری کوئی ایک سالٹ کم ہو جائے, اعتدال سے باہر نکل جائے, تب بندے کی باڈی کولیپس ہو جاتی ہے, بندہ ختم ہوتا ہے. اور ہم بنے ہیں, مرکب ہے 4 چیزوں کا, مٹی کا, ہوا کا, پانی کا اور آگ کا. اور یہ ہمارے ایک مسلمان ہیں بہت بڑے حکیم اور طب کے بڑے ماہر, ان کا نام ہے ابن سینا. ان کی کتاب القانون ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں 700 سال تک طب کے اوپر پڑھائی گئی. القانون اس کتاب کا نام ہے. اتنی باریکی کے ساتھ 800 سال پہلے 900 سال پہلے انہوں نے ریسرچ کی, اور ہیومن باڈی کے اوپر اتنی ریسرچ کی کہ وہ میڈیکل کے فائنل ایئر کا سلیبس کرا پائے. وہ کہتا ہے کہ بندے کی 4 خلقیں ہیں. حضور کی نعت پڑھتا ہے, کہتا ہے کہ بندے کی 4 خلقیں ہیں. اس میں مٹی کا اثر زیادہ ہو جائے تو اور قسم کی بیماری لگتی ہے. ہوا زیادہ ہو جائے اسے گیس پرابلم شروع ہوتے ہیں, اور اسے دماغ کا مالیہ خولیا اور مرگی کے دورے شروع ہوتے ہیں. پانی زیادہ ہو جائے تب ہمارے پاس اس کے جسم میں باڈی کے اندر پانی کی ایکسیس ہونے کی وجہ سے اسے مختلف بیماریاں ہیں. اور آگ زیادہ ہو جائے, غصہ اور شہوت زیادہ ہو جائے, تب اندر کی بیماریاں مختلف ہیں. اس نے کہا اللہ نے پوری کائنات سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک 4 خلقیں کبھی کسی کی برابر نہیں کی. اگر پوری برابر کی ہے 4 خلقیں تو صرف ایک شخصیت ہے, اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اعتدال میں ہے پوری کی پوری. اسی لیے طائف کے بازاروں میں جب لوگ آپ پر پتھر سنگ زنی کر رہے تھے اور آپ کے جسم اطہر سے پتھر لگ کر زمین پر جا رہا تھا, خون آتا, اور آپ کے قدمے مبارک خون سے بھرے ہوئے تھے, اور جیسے آپ بند جوتا پہنے اور اس میں پانی میں ڈالیں اور چلیں تو جس طرح پریشر سے پانی باہر نکلتا ہے, رسول کریم علیہ السلام کا خون مبارک پریشر سے باہر نکل رہا. اس وقت کسی نے کہا سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے, یا رسول اللہ, اللہ نے یہ فرشتہ بھیجا ہے جسے ملک الجبال کہتے ہیں, پہاڑوں کا فرشتہ. یا رسول اللہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. حضور نے پوچھا تم میری کیا خدمت کر سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ پہاڑ ہیں طائف کے, میں ان پہاڑوں کو اٹھاؤں گا اور اس ساری بستی کو میں پیس دوں گا. بس نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے, یا اللہ ان لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ میں ان کی خیر خواہی کا کام کر رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں گی. اور میں حاصل ایسی بات بتا بتاؤں, چند سالوں کے بعد وہ سارے سردار
जिन्होंने रसूलुल्लाह के पीछे लगाए थे, संगजनी करने वाले बच्चे, वो रसूलुल्लाह के कदमों में बैठे रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहे थे और कह रहे थे, या रसूलुल्लाह आप हमें हुक्म दें, जो कहें कि हम करने के लिए तैयार हैं। ये अदल है, ये अदल है। ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह का दरदारी मुबारक शहीद हुआ। हजूर के सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह इन पर लानत कीजिए। आपने फरमाया, मैं लानत करने के लिए नहीं भेजा गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, चांद के 2 टुकड़े कर दिए रसूलुल्लाह ने, लोग ईमान नहीं लाए, और डूबे हुए सूरज को वापस लौटाया, लोग ईमान नहीं लाए। कम कम लोग ईमान लाए। कंकरियां अबू जहल के हाथ में, और वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़े, अबू जहल ईमान नहीं लाए। मगर उस वक्त जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन काना दखलहु आमिना, मक्कातुल मुकर्रमा में, हरम काबा में, बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे पर अपने दोनों हाथ टिकाकर मक्का को फतह करके खड़े थे और पूछ रहे थे लोगों से, मुझे बताओ कि मैं कौन हूं और मैं तुमसे क्या सलूक करने वाला हूं। तो लोग बोल रहे थे, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप नेक बाप के नेक बेटे हैं, हमें आपसे नेकी के सिवा कुछ भी उम्मीद नहीं। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, रसूलुल्लाह के दर पर कब्जा कर लिया है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को मक्का से हिजरत करने के लिए मजबूर कर दिया है। आसिर इसी वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया, फन तलका, जाओ, मैंने तुम सबको आजाद कर दिया। और वो लोग जो ईमान नहीं लाए थे, वो सारे के सारे रसूलुल्लाह पर ईमान ले आए। हजूर का इक़्तिदार, हजूर की बॉडी का इक़्तिदार इतना है, वो सीना लिखता है, कायनात में किसी पैगंबर, किसी रसूल, किसी वली, किसी शख्सियत की बॉडी में इतना बैलेंस नहीं है, इतना इक़्तिदार नहीं है जितना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी मुबारक में है। वो हजूर की शान बयान करता है और नात लिखता है रसूलुल्लाह की, तेबों में नात लिखता है रसूलुल्लाह की। आज़ीम इसी वक्त हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, मैं उन सबको छोड़ रहा हूं और आखिरी बात आपसे शेयर करके जा रहा हूं। एक औरत सरदार की बेटी थी, उसने चोरी कर ली, फैसला रसूलुल्लाह के पास था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस औरत का दाएं हाथ काट दिया। तैयारी हो रही थी तो उन्होंने अप्रोच किया हजरत उसामा बिन ज़ैद। उसामा बिन ज़ैद वो हैं जो अगर पूरी रुबे जमीन पर, रसूलुल्लाह का कोई बेटा नहीं है, रसूलुल्लाह के नवासी हैं इमाम हसन हुसैन, रसूलुल्लाह का कोई पोता नहीं है तो कोई बेटा नहीं है, लेकिन ज़ैद इब्न हारिसा वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने अपना बेटा कहा हुआ है। ये उसामा बिन ज़ैद उनके बेटे हैं और रसूलुल्लाह को बहुत महबूब थे, बहुत महबूब। आप हैरान होंगे, मक्का फतह हुआ, रसूलुल्लाह की ऊंटनी के पीछे जो बैठा हुआ है ना लड़का, वो उसामा बिन ज़ैद है, एक गुलाम का बेटा है, वो पीछे बैठा हजूर की ऊंटनी। और मैंने रसूलुल्लाह की जिंदगी हयात तैयबा में रसूलुल्लाह की बेटियों का जिक्र पढ़ा, कब्र में से आखिरी शख्सियत जो निकली वो उसामा बिन ज़ैद या उनके बाप ज़ैद इब्न हारिसा है। हजूर के घर की गुर्बत का ये आलम है। उन्होंने अप्रोच किया हजरत उसामा बिन ज़ैद को कि आप जाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दें कि इस औरत को छोड़ दें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, अगर ये काम फातिमा बिन्त मोहम्मद ने किया होता तो मैं कभी ना छोड़ता, मैं अपनी बेटी को कभी ना छोड़ता। ये है अदब, ये है इंसाफ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरम काबा का तवाफ कर रहे हैं और पीछे एक बहुत बड़ा बादशाह है जिसके ये गौन उसका जमीन पर लटक रहा है और पीछे चलते चलते किसी अरबी का पाँव उसके गौन के ऊपर आया, उसे झटका लगा। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक गरीब सा कमजोर सा मुसलमान है, उसने उठाया हाथ, उसके मुंह पे चट पड़ा। उसने जाकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में ये सवाल अपना मुकदमा पेश कर दिया। आपने उस बादशाह को बोला, इससे थप्पड़। उसने कहा, मैं बादशाह हूं, मेरे साथ 50-60 हजार फौजी हैं और इस्लाम की
آپ کی میں خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوا، آپ کی میری ریکویسٹ پر آپ حج کرنے کے لیے آئے. مجھے چھوڑ دیجیے. فرمایا چھوڑا نہیں جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا. تم اسے راضی کرو یا اسے تھپڑ کھاؤ. اس نے کہا راضی تو میں نہیں ہوں گا، تھپڑ ہی ماروں گا. بادشاہ نے کہا کہ مجھے آج رات کی مہلت دی جائے. آپ نے فرمایا مہلت ہے، سوچ لو. وہ راتوں رات اپنے سارے لشکر کو لے کر مرتد ہو کر اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر واپس اپنے ملک کو چلا گیا. مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل یہی تھا کہ تمہیں اس سے قصاص لے کر میں نے دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عدل کرنے والوں میں سے بڑے عدل کرنے والے ہیں اور سارے سخیوں میں سے اجود الناس ہیں، لوگوں میں سب سے بڑے سخی ہیں. رسول اللہ جب پیدا ہوئے نا، اس وقت دو شخصیات بہت مشہور تھی. ایک کا نام حاتم طائی جو سخاوت میں ضرب المثل تھا، اور دوسرا ایک بادشاہ تھا ایران کا جس کا نام نوشیروانی عادل تھا. نوشیروانی عادل، اس کا لقب عادل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں اس بات پر اللہ کی شکر ادا کرتے تھے، یا اللہ تو نے مجھے اس دور میں پیدا کیا جس دور میں حاتم طائی جیسے سخی موجود تھے، اور مجھے اس دور میں پیدا کیا جس میں نوشیروان عادل جیسے لوگ موجود تھے. عدل ہی سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ دلو عدل کیا کرو. وَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے بڑے قریب ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کے بڑے قریب ہے. حاضرین ذی وقار، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے. نظام عدل پر آپ نے گفتگو سن رہے ہیں سارے لوگوں کی، بڑے بڑے اسکالرس آپ کے پاس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم میں برکت دے اور آپ سب سننے والے سامعین کو بھی برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیکی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی عدل کو پہچاننے کی اور لوگوں کو امن کے ساتھ زندہ رہنے کی اجازت مرحمت فرمائے. اور میں نے قرآن مجید کی جو آیت کی بات پڑھی نا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، ہمارا تو بیت اللہ شریف وہ ہے کہ وہاں پر جو داخل ہو جائے، باپ کا قاتل داخل ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جاتا. مسلمان تو وہ ہیں جو امن کے ساتھ رہتے ہیں اور امن کی تعلیم دیتے ہیں اور امن کی ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.